الصلاة خير من النوم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، تکلیفوں سے گزرے بغیر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ مشکل کشا ہے؟ وہ ساری مشکلوں کو دور کرنے والا ہے. اگر بن مانگے ہی سب کچھ ہمیں مل جائے گا تو ہمیں اس بات پر کیسے یقین ہوگا، کیسے یقین ہو پائے گا کہ ہمارا رب دعاؤں کا بہت سننے والا ہے؟ اگر سب ہمارے ساتھ مخلص رہیں گے تو ہم کیسے سمجھ پائیں گے کہ اللہ کے سوا کوئی اپنا نہیں ہوتا؟ ناممکن کی طلب اگر ہمیں نہیں دی جائے گی اور ناممکن سمجھ کر ہم مانگنا ہی چھوڑ دیں گے تو کیسے پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ معجزے کرنے پر بھی قادر ہے؟ میرے عزیزو، ہم انسان ہیں، اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کی مصلحتوں کو سمجھ سکیں. ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں اس پر یقین رکھیں کہ ہمارا رب وہی ہے جس نے سمندر کے درمیان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ نکالا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ پر اور حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیڑ میں محفوظ رکھا تھا. اور میرے عزیزو، ہم نہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں اور نہ ہی موسیٰ اور نہ ہی یونس، مگر ہمارا اللہ وہی ہے جو ان کا تھا. میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، ہمارے مسئلے اور مسائلوں کو حل کرنے والا وہ تو ہماری شارک سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے. میرا اللہ فرماتا ہے، مجھے پکارو تو صحیح، مجھے بلاؤ تو صحیح، میرے آگے جھکو تو صحیح. میرے عزیزو، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، ساری دنیا کے خزانے میرے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. وہ خالق ہے اور ہم مخلوق ہے. وہ اللہ ہے، ہم سب کو وہی پالنے والا ہے. وہ اللہ جو سب کو پالتا ہے، ایک مچھر کو بھی پالتا ہے، اور وہ اللہ ایک مکھی کو بھی پالتا ہے. اور وہ میرا اللہ رات میں اڑنے والے الو کو بھی پالتا ہے. اور ہر ایک کی نظر پڑنے پر جسے مارنے کو ہر انسان فوراً دوڑے. سانپ میرا اللہ تو اس کو بھی پالتا ہے. اور میرا اللہ اتنے بڑے بڑے ہاتھیوں کو کھلاتا ہے. اور سمندر میں چلنے والی مچھلیاں، اتنی بڑی بڑی مچھلیوں کو بھی میرا اللہ پالتا ہے. میرا اللہ شیروں کو، سانپوں کو کھلاتا ہے، بھیڑوں کو اور بھیڑیوں کو بھی کھلاتا ہے، گائے بھینس کو کھلاتا ہے. ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا، چلو فرعون کی طرف. وہ جا رہے تھے تو راستے میں خیال آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ میرے بیوی بچوں کا کیا بنے گا. تو میرا اللہ تو وہ ہے جو زبان سے پکارو تو وہ بھی سنتا ہے، اور اگر زبان بند کر لو، ہونٹ بند کر لو تو دل کی دھڑکنوں سے مانگو تو وہ بھی سنتا ہے. اور جو ابھی ہمارے اندر خیالات ہوتے ہیں، میرا اللہ ان سب کو سننے پر قادر ہے. جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ خیال آیا، ان کی سوچوں میں پروان چڑھا کہ میرے بعد میرے بیوی بچوں کا کیا بنے گا. وہ جس راستے پر جا رہے تھے وہاں پہ ایک بہت بڑا پتھر پڑا ہوا تھا. تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ موسیٰ اس پتھر پہ اپنی لاٹھی مار. پتھر پہ جب لاٹھی ماری تو وہ پتھر پھٹ گیا، 2 ٹکڑے ہو گیا. اس میں سے ایک اور پتھر کی تہ نکلی. تو میرے اللہ نے پھر فرمایا، موسیٰ اس پہ بھی لاٹھی مار. جب اس پہ لاٹھی ماری تو اس میں سے ایک اور تہ نکلی پتھر کی. جب تیسری بار میرے اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ اس پہ لاٹھی مار،
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی لاٹھی ماری تو وہ پورے کا پورا پتھر 2 ٹکڑے ہو گیا. اس میں سے ایک کیڑا نکلا جس کے منہ میں سبز پتا. سبحان اللہ. 3 تہ پتھروں کی اور اس کے اندر صحیح سلامت کیڑا اور اس کے منہ میں پھر سبز پتا. اس سے مراد کیا کہ بالکل تازہ پتا، یعنی اس کیڑے کی خوراک. پھر میرے اللہ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، سن یہ کیا کہہ رہا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھے اور کان لگائے اس کیڑے کے نزدیک. تو وہ کیڑا کہہ رہا تھا، کیا تو پاک ذات ہے جو ہر وقت مجھے دیکھتا ہے اور جو میری جگہ کو جانتا ہے کہ میں کہاں بیٹھا ہوں، جو مجھے رزق دیتا ہے اور مجھے بھولا ہوا نہیں ہے. سبحان اللہ. میرے عزیزوں، یہ اس کی ضرورت تھی کہ اس کو خوراک چاہیے. ہماری ضرورت ہے، ہمیں خوراک چاہیے، ہماری دعائیں قبول ہو، ہم جو مانگتے ہیں اللہ سے وہ اللہ ہمیں عطا کرے. تو اس کے لیے آج کا جو ہمارا وظیفہ اور عمل ہے وہ میں لے کر حاضر ہوا ہوں. وہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ آپ نے کیا پڑھنا ہے، اور پھر میں آپ کو بیان کروں گا کہ اس کو کس طرح پڑھنا ہے. آپ نے یہ مکمل اس طرح پڑھنا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یا واحد یا ذا الجلال والاکرام. ان میں اسم اعظم موجود ہے. تو انشاءاللہ تعالی اس کو 313 بار پڑھ کے جو دعا مانگی جائے گی اللہ سے وہ لازمی اسی وقت قبول ہوگی انشاءاللہ. میرے عزیزوں، ویسے تو دعا کے 3 نتائج ہوتے ہیں: یا فوری قبول ہو جاتی ہے، یا آپ کی طرف آنے والے کسی حادثے کو یا آپ کو کسی نقصان سے اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے، یا پھر آخرت کے لیے بچا لی جاتی ہے. لیکن یہ آج والا عمل وہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کو کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو فوری قبول کرے گا. اور اگر آپ اس وظیفے کو روزانہ پڑھنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بھی معجزے ضرور ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی زبان میں وہ تاثیر پیدا کر دے گا کہ آپ جو دعا جب بھی مانگو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا. ویسے تو جب بھی اللہ کو مانگو تو اللہ کا در کھلا ہوتا ہے، لیکن ہمیں مانگنے کے لیے کچھ سلیقے چاہیے ہوتے ہیں، کچھ قاعدے کے ساتھ مانگنا چاہیے. تو اس کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ بعد نماز عشاء ایک جگہ اور ایک وقت مقرر کر کے ہم اس کو پڑھیں. اول آخر 11 بار درود ابراہیمی نماز والا پڑھیے، اور جو میں نے آپ کو بیان کیا ہے اس کو 313 بار روزانہ ایک جگہ اور ایک وقت مقرر کر کے پڑھنا ہے. نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے سبھی بھائیوں نے، سبھی بہنوں نے. اور جو بھی جس کی حاجت ہے وہ اللہ سے مانگ لے. تو میرا اللہ تو وہ ہے جو ہر چیز کو پوری کرنے پر قدرت رکھنے والا ہے. اور اگر آپ اس کو وظیفہ بنا کر پڑھیں گے تو آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا. اس کو پڑھنے میں کوئی بہت زیادہ وقت نہیں لگے گا، صرف آپ نے 313 بار پڑھنا ہے اس کو، اور ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہی آپ نے پڑھنا ہے، یعنی ہر لفظ آپ کے سبھی 313 بار ہوں. خوشبو کا استعمال کر لیجئے، وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کا اور اسم اعظم کا وظیفہ ہے. اور اسم اعظم کا وظیفہ وہ وظیفہ ہوتا ہے جو ناممکن کو ممکن کر دینے پر قدرت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی، میری، ہم سب کی ہر حاجتوں کو پوری فرمائے، اور ہم سب کو ہر مشکل سے، ہر مصیبت سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھے. آمین ثم آمین. آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا. اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر. تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے اور عمل کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. الصلاة خير
الصلاة